وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب سور میں پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، تو ہر کوئی جو بھی آسمانوں اور جو بھی زمین میں ہے سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے، اِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، مگر جسے اللہ چاہے۔ یہ قیامت کے دن کا جو سور پھونکا جائے گا نا، یہ اس سور کا ذکر ہے کہ جو روئے ارض پہ لوگ ہیں، آسمانوں میں فرشتے آباد ہیں، سب کو موت آ جائے گی سوائے جس کو اللہ چاہے گا، اور وہ ایک شخص ہے جس کی ایکسیپشن ہے۔ وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک صحابی کا، حضرت ابوبکر صدیق کا، ایک یہودی سے جھگڑا ہوا۔ اس یہودی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں پہ فضیلت دی۔ صحابی نے کہا کہ نبی علیہ السلام کو سارے جہانوں پہ فضیلت دی۔ آپس میں جھگڑا ہوا تو اس صحابی نے نبی علیہ السلام کی محبت میں اس یہودی کو تھپڑ مار دیا۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں مقدمہ نبی علیہ السلام کے پاس پیش ہوا۔ آپ نے اپنے صحابی کو ڈانٹا اور فرمایا مجھے یونس پہ بھی فضیلت مت دو، اور یونس وہ ہیں کہ جن پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطاب آیا۔ پھر اتنا عطاب کہ سورہ الصافات میں ہے کہ اگر یونس اللہ سے توبہ نہ کرتے تو مچھلی کے پیٹ سے اس دن نکالے جاتے ہیں جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے۔ اور نبی علیہ السلام فرمایا مجھے یہ بھی نہ کہو میں یونس سے افضل ہوں، کسی دوسرے نبی کو ڈیگریڈ نہ کرو میرے مقابلے پہ۔ اور پھر فرمایا کہ تم موسیٰ کی بات کر رہے ہو، قیامت والے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے اٹھائے گا، لیکن میں دیکھوں گا کہ مجھ سے پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام ہوش میں ہوں گے اور اللہ کے عرش کا پایا تھامے ہوئے ہوں گے۔ مجھے نہیں پتا کہ ان پہ قیامت کی بے ہوشی طاری نہیں ہوئی، اس بے ہوشی کے سبب جو دنیا میں اللہ کی تجلی کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوئے، یا مجھ سے پہلے وہ زندہ کر دیے جائیں گے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ جزوی فضیلت تمام پیغمبروں پہ حاصل ہے کہ سب سے پہلے ان کو قیامت والے دن اٹھایا جائے گا، یا ان پہ قیامت کی بے ہوشی طاری نہیں ہوگی، کیونکہ دنیا میں وہ ایک دفعہ بے ہوشی گزار چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی تجلی کی وجہ سے، جو سورۃ الاعراف کے اندر آیا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس سے اللہ چاہے گا وہ بے ہوش نہیں ہوگا۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر سور میں دوبارہ سے پھونکا جائے گا۔ فاذا هم قیام ینظرون، تو سب کے سب لوگ زندہ ہو جائیں گے اور یوں کھڑے ہو کے ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کر دیں گے، انتظار کریں گے کہ اب کیا ہونا ہے۔ واشرقت الارض بنور ربها، زمین جگمگا اٹھے گی تیرے رب کے نور سے، یعنی اللہ تعالیٰ اس دنیا پہ آ جائے گا جیسا کہ شان کی لائق ہے۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، سورۃ الفجر میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے قطار در قطار اس دنیا پہ اتریں گے، اسی دنیا کے اوپر میدان محشر قائم ہونا ہے۔ واشرقت الارض بنور ربها، زمین جگمگا اٹھے گی تیرے رب کے نور سے۔ ووضع الکتاب، اور نامہ اعمال کا دفتر سامنے رکھ دیا جائے گا۔ وجیء بالنبیین والشہداء، اور بلایا جائے گا نبیوں کو بھی اور شہداء کو۔ شہادت علی الناس کرنے والے لوگ جو نبیوں کے بہاف پہ نبیوں کا پیغام ان کی امتوں تک پہنچاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں شہید۔ ایک تو وہ شہید ہے جس کو آپ شہید سمجھ رہے ہوتے ہیں، جو جنگ میں مارا جائے، یہ تو بہت چھوٹا شہید ہے۔ اصل شہید وہ ہے جو اللہ کی دعوت لے کے اٹھتا ہے اور شہادت علی الناس کرتا ہے، جو بخاری مسلم میں موجود ہے۔ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیا۔ تو آپ نے 3 دفعہ فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، تینوں دفعہ آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، پھر اصحاب کی طرف، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پیغام پہنچا دیا۔ اور پھر فرمایا اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں پر موجود نہیں ہے، یعنی وہ شہادت علی الناس، یعنی وہ ذمہ داری جو نبی علیہ السلام کے مبارک کندھوں پر تھی وہ آپ نے شفٹ کر دی امت تک۔ اب امت شہادت علی الناس کرے گی، تو ظاہر ہے جو پھر شہادت علی الناس کرنے والے ہیں ان کو نبیوں والی تکالیف سے بھی گزرنا پڑے گا، تو اللہ تعالیٰ پھر قیامت والے دن ان کو بدلہ دلوائے گا نا۔ نامہ اعمال بھی آ جائیں گے، نبی بھی، اور نبیوں کے جو خلفاء ہیں، جو نبیوں کے طریقے پر قیامت تک لوگوں کو دین کی طرف بلانے والے، شہادت علی الناس کرنے والے لوگ ہیں، وہ بھی بلا لیے جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، پھر ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا انصاف کے ساتھ۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور ہر جان کو وہی کچھ بدلہ دیا جائے گا جو اس نے دنیا میں اعمال کیے ہوں گے، ہر جان کو بدلہ مل جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں کسی نے برے اعمال کیے تو اس کو بدلہ کوئی اچھا مل جائے گا، یا دنیا میں جس بیچارے نے اچھے اعمال گزارے اور زندگی مفلسی کی گزاری، اوتھے بھی جا کے بیچارہ انج ہی رہے گا نا، وہاں تو پھر اللہ تعالیٰ کہ ہاں تو پھر کرنسی کوئی اور ہے نا، وہاں تو نیکیوں کی کرنسی چلے گی۔
ہر جان کو بدلہ ملے گا جو کچھ اس نے دنیا میں اعمال کیے ہوں گے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ دنیا میں کام کیا کرتا ہے. اللہ کو کسی فرشتے کی کسی نامہ اعمال کی کوئی حاجت نہیں ہے کسی کا ریکارڈ رکھنے کے لیے. ریکارڈ تو کئی ایک ریکارڈ جو ایسے نکلیں گے کہ جو اللہ کے حضور وہ نیکی شماری نہیں کی جائے گی. جو ریاکاری والی نیکیاں ہیں فرشتوں نے تو لکھی ہوں گی. فرشتوں کو تو نہیں پتا کہ کسی شخص نے یہ دکھلاوے کے لیے مسجد میں ٹائلیں لگوائی ہیں اور مسجد کے کنواں کھدوایا ہے یا مسجد میں ٹوائلٹ بنوائے یا مسجد میں قالین بچھوا دیا یا مسجد کے اندر اس نے ایئر کنڈیشن لگوا لیا. یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے لگایا تھا اس نے یا میری رضا کے لیے لگایا تھا اللہ کی رضا کے لیے؟ یہ بات فرشتوں کو نہیں پتا. فرشتے علم غیب تو نہیں جانتے, اسی لیے ان کے نامہ اعمال میں ایسی نیکیاں نکلیں گی. صحیح مسلم میں حدیث نہیں ہے قیامت والے دن ایک سخی کو, ایک شہید کو اور ایک قاری کو بلایا جائے گا, اللہ تعالیٰ تینوں کو اپنی نعمتیں گنوائے گا. تو وہ قاری کہے گا یا اللہ میں نے تیری خاطر قرآن پڑھایا. اللہ فرمائے گا جھوٹ بولتا ہے, تو نے اس لیے پڑھایا کہ لوگ تجھے قاری کہیں. شہید کو بھی کہا جائے گا تو نے اس لیے جان دی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں. اور سخی کو کہا جائے گا تو نے اس لیے اتنا مال خرچ کیا کہ لوگ تجھے کہیں بڑا یہ نیکو کیا کار ہے, بڑا سخی ہے, اور تمہیں دنیا میں تمہارا اجر مل چکا ہے, اب میرے ہاں تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے. فرشتوں نے تو ان کو سخی شہید تو لکھا ہی ہوا تھا نا, تو فرشتوں کا ریکارڈ تو اس پہ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ نہیں کرنا. فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پہ کرنا ہے کہ کس کے اعمال واقعی میرے لیے تھے اور کس کے نہیں. اسی لیے ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا. اب آخری رکوع آ رہا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا. قیامت والے دن دوزخیوں کو, کافروں کو, بات نہ ماننے والوں کو ہانکا جائے گا دوزخ کی طرف گروہ در گروہ. اس میں مسلمان بھی شامل ہوں گے, اس میں کافر بھی شامل ہوں گے. وہ مسلمان جو عملاً کافر تھے, صرف وہ شناختی کارڈ میں مسلمان تھے, نماز کوئی نہیں پڑھتے تھے. حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا جب کہ وہ دوزخ کے پاس آئیں گے, فتحت ابوابها تو دوزخ کے دروازے ان کے لیے کھولے جائیں گے. وقال لهم خزنتها تو اب دوزخ کے اوپر جو داروغہ ہے, خزانچی ہے, جو سمجھ لیں وہاں کی مینجمنٹ چلا رہا ہے, حضرت مالک علیہ السلام, سورہ الزخرف میں ان کا نام بھی آیا. تو دوزخ کے پورے معاملات ان کے انڈر ہیں, چیف ایگزیکٹو ہیں وہاں کے. تو جب دوزخیوں کو لایا جائے گا نا دوزخ کے دروازے پہ, تو پہلے جو جنہوں کہتے ہیں پہلا مینا جڑا نا انہوں نے مارنا ہے. وہ خزانچی کیا کہے گا؟ وقال لهم خزنتها وہ خزانچی کہے گا الم یاتکم رسل منکم اوے تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا دنیا میں؟ اوے بدبختو دوزخ تک پہنچ گئے ہو, کیا تم ایسے لوگ ہو کہ جن کے پاس کوئی رسول نہیں آیا کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا؟ اصل میں تو رسول آیا ہوگا, یہ ان کو ٹونٹ کروایا جا رہا ہوگا. اور آپ قربان جائیں اللہ نے آپ کے اوپر کتنی نعمت تمام کی اور میرے اوپر کتنی نعمت تمام کی کہ قیامت کے دن کا ڈراپ سین وہ ویڈیو پہلے ہی قرآن میں چلا کے بتا دیے کہ یہ کچھ ہونا ہے. اگر یہاں میں کسی کو یہ مستقبل کی ویڈیو دکھا دوں آپ میں سے کہ جی آپ میں سے جو فلاں شخص بیٹھا ہوا ہے, جیسے ہی یہاں سے سیڑھی اتر کے روڈ کراس کرے گا ٹرک کے نیچے آ کے مارا جائے گا, ویڈیو دیکھ لے اپنی, تو نکلنا ہی نہیں ہو, تھی کہہ رہا میری کمر ہی بنا دو, میں یہ اڑتا, یہی ہوگا نا. لیکن یہ قیامت کے دن کا ڈراپ سین بتایا جا رہا ہے, لوگوں کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی. اور اکثر لوگوں کو تو وہ یہ چیزیں قرآن پڑھنے سے ہی دور رکھا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ وہ خزانچی کہے گا تیرے پاس کوئی رسول نہیں آیا تمہارے پاس, منکم یتلون علیکم آیات ربکم جو تمہارے رب کی آیات تم پر تلاوت کرتے, وینذرونکم لقاء یومکم ھذا اور تمہیں ڈراتے آج کے دن کی ملاقات سے کہ تمہیں اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے. اس جو یہ ملاقات ہونے والی تھی اس کا ڈر سنانے والا کوئی پیغمبر دنیا میں نہیں آیا تھا. آپ دیکھ لیں اللہ کے حضور بزرگوں والا کوئی کنسپٹ نہیں ہے. اللہ کے حضور دائی جو ہے, امام جو ہے وہ صرف پیغمبر ہے. یہاں تو ہونا چاہیے تھا نا کہ کوئی بزرگ نہیں آئے, کوئی فرقیاں دے بزرگ, کوئی شیخ الحدیث جنہوں نے تانوں گل دسی ہوئے, وہ سارے کے سارے ڈاکیے ہیں. اصل میں جو ریپرزینٹیٹو ہے گاڈ کا آن دا فیس آف ارتھ وہ صرف پیغمبر ہوتا ہے, باقی تو سب ڈاکیے ہیں, سب کے سب. وہ تو مڈل مین ہے. اصل میں جو پرسنالٹی ہوتی ہے وہ صرف پیغمبر ہوتا ہے. قالوا بلا, وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں, آیا تو تھا, ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین